جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہہ دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں۔ قل یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی و رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجا۔ دیکھیں کہ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ کسی بستی کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے آتے تھے، کسی ایک علاقے کے لیے آتے تھے، کسی ایک ملک کے لیے آتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے ہیں، سب لوگوں کے لیے، پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے بھیجے گئے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے بھی بھیجے گئے۔ اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے تمام انسانیت کے لیے نجات دہندہ یعنی نجات دینے والا اور رسول بنا کر بھیجا۔ اب نجات نہ عیسائیت میں ہے اور نہ ہی یہودیت میں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو الہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے میں ہے۔ اب دیکھیں کسی بھی مذہب میں، باقی جو مذاہب ہے، عیسائیت ہے یا یہودیت ہے، ان میں کہیں بھی نجات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم فلاں فلاں کام کرو گے، چاہے تم عیسائی ہی رہو تو تم نجات پالو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، نبی بننے کے بعد اگر کوئی عیسائی ہے تو اس کو بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ نجات پانے کے لیے، آخرت میں جو بلند رتبہ پانے کے لیے، جنت لینے کے لیے کیا شرط ہے کہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کہنا ہے، محمد الرسول اللہ، پھر نجات ہوگی۔ اسی طرح کوئی یہودی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد کوئی بھی یہودی چاہے کتنا ہی نیک پاک ساز کیوں نہ ہو، پاک سار کیوں نہ ہو، جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے گا وہ نجات نہیں پائے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ سبا میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو کافۃ للناس کا مطلب کیا ہے؟ تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سرور دو عالم کو پوری کائنات کا ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ نبی، اس کو تسلیم کر لو، کیونکہ ہم نے ہی اسے جنت کی طرف بلانے والا اور جہنم سے ڈرانے کی ذمہ داری سونپی ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت آپ پر ایمان لانے سے محروم ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی، کہ بابرکت، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اتارا، تاکہ وہ لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے، لوگوں کو بتانے والا بن جائے، ان کو وارن کرنے والا بن جائے۔ آیت کریمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کی نبوت تمام عالم کے لیے، آپ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہادی بن کر آئے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر رحمتیں نازل کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو اس پر صلاۃ و سلام بھیجو، یعنی درود بھیجو۔ تو اس لیے یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یہاں تک کہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو خالی درود بھیجتا رہتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صرف درود پڑھتا رہتا ہے، درود بھیجتا رہتا ہے، اس کو اور کوئی وہ دعا نہیں پڑھتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے جو بھی اس کی حاجات ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، اس کو بن مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ درود کی برکت ہے کہ جتنا بھی ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے، اور ذریعہ شفاعت بھی ہوگا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی واجب کر دے گا۔ تو رب العالمین نے نہایت مشفق اور مہربان رسول مبعوث کیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جن تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، یعنی ایک عام آدمیوں کی طرح آدمی تھے، جن کو ہماری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، یعنی تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ فائدہ کس چیز کا؟ بزنس کا فائدہ نہیں، فائدہ کس چیز کا؟ ایمان کا، کہ وہ ایمان والے بن جائیں گے تو اس وقت پھر وہ ان کو فائدہ دے گا، یعنی جنت ملے گی، اور ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ایک عظیم احسان کیا کہ انہی میں سے ایک ایسے انسان کو رسول بنایا جو انہی میں سے تھا، اور پھر آپ کی صفت بیان کی کہ وہ بڑے شفیق اور رحیم ہیں، جو انسانوں سے پیار کرتے ہیں اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں۔ تو ابھی جیسے ہم نے اوپر جو ایک حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم نے پڑھی کہ کتنے شفیق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں سے محبت کرنے والے، اپنے نواسوں سے، غیروں سے، غیروں کے بچوں سے، یہودیوں کے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے، اور پرند چرند ہر چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اور اتنے رحیم اور شفیق ہوتے تھے کہ اگر کسی کو ظلم کرتے ہوئے پرندوں پہ بھی دیکھ لیتے یا جانوروں پہ بھی دیکھ لیتے تو ان کو بھی برا بھلا کہتے کہ آپ نے ان کو، یعنی ان سے منع کرتے کہ کسی بھی چرند پرند یا جانور کو تکلیف دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر باقی جو دیکھ لیں کہ غیر مسلم، یہودی، عیسائی، سب سے ہی رحیم تھے، شفیق تھے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ اعزاز بھی بخشا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مدینہ میں گئے، مکہ سے ہجرت کر کے، تو اس وقت آپ کی خواہش تھی کہ جو بیت المقدس ہے وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا جیسے لوگ کرتے تھے تو اس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف کی جائے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو قبول فرمایا۔ تو کیا آیت نازل ہوئی تھی؟ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جسے آپ خوش ہو جائیں۔ تو بیت المقدس کی بجائے کیا قبول ہوا؟ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش قبول فرمائی اور ان کو حکم دے دیا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے القاب سے نوازا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی ہم نے تجھے حوض کوثر دیا ہے۔ یعنی حوض کوثر اب کیا ہے؟ کوثر سے مراد وہ نہر ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ جنت میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پئیں گے۔ بعض احادیث میں کوثر سے مراد حوض بھی لیا گیا ہے، اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا، اور مومنین آپ کے ہاتھوں سے یہ پانی نوش کریں گے۔ لیکن اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے جو بدعات کرتے ہوں گے، جو خود سے روایات گھڑ گھڑ کے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اپنی زندگی میں، یہ فرمایا، یعنی جو بدعات کرنے والے ہوں گے، نئی نئی دین میں چیزیں گھڑ کے لانے والے، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ وہ جب پانی پینے آ رہے ہوں گے اس وقت ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، اور پھر پوچھا جائے گا تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ
وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، خود سے احادیث بناتے، خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے، بدعات نکالتے، تو اس لیے یہ نبی کی امت کے نہیں ہیں۔ اسی طرح بابرکت ہاتھ، آپ کے ہاتھوں کو جس نے ایمان کے ساتھ چھو لیا وہ بھی جنتی ہو گیا، یہ بھی آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالی مومنوں سے خوش ہو گیا جب کہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ تو وہ ہاتھ بھی خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوا اور ہاتھ پہ بیعت کی، اور اس طرح سے اس سے بھی وہ بیعت جو بیعت رضوان کے موقع پر حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی، اور رضائے الہی اور اس بات کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا کہ وہ سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یقیناً لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اور ایک اور بات بھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے میں ثابت ہوتی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ یہ آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سورہ علم نشرہ میں آتا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اس کی تفسیر میں امام بغوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، وہ شان جس سے میرے ذکر کو بلند کیا گیا وہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ شان یہ ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اب دیکھیں کہ مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ تب ہی مکمل ہوگا جب انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اگر ایک بندہ صرف کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ دونوں پارٹ پڑھنے ضروری ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اسی طرح وہ اذان مکمل نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے، جیسے مؤذن پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اسی طرح سے کوئی وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ قبول نہیں ہے جس میں درود نہ پڑھا جائے، جس میں اللہم صلی علی محمد نہ پڑھا جائے۔ وہ جنازہ نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے۔ اب دیکھیں کہ ہر وہ عبادت، آپ نماز کتنے ٹائم پڑھتے ہیں؟ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، پانچوں دفعہ جہاں پہ اتنی یعنی پڑھی جاتی ہیں صورتیں وغیرہ، صورتیں اور باقی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو تب تک نماز قبول نہیں ہوگی جب تک اس میں درود ابراہیمی نہیں پڑھا جائے گا، اللہم صلی علی محمد نہیں پڑھا جائے گا۔ وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس میں درود نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ہر گویا وہ عبادت جس میں انسان جب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی شان سب سے اس میں بلند ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان جب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ نصرت فرمائی، یعنی ان کی مدد فرمائی، اور ایمان والوں سے بھی مخاطب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کا ادب کرو اور اس کی مدد تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُؤَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورہ فتح کی آیت ہے کہ مومنو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کا ادب کرو اور اس کی مدد تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بلند ہونے کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس شہر کی قسم، اس لیے
کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اللہ نے کس شہر کی قسم اٹھائی تھی؟ مکہ مکرمہ کی۔ اس لیے کہ آپ وہاں رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی تھی۔ اسی طرح سے کبھی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، آپ کی چادر اوڑھنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، یا ایھا المدثر اے کپڑے اوڑھنے والے۔ اسی طرح سے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہونے کے اس میں تذکرے ہیں۔ پورا قرآن گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کا اخلاق ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت۔ جو بھی رحمت للعالمین پر ایمان لے کر آئے گا گویا وہ رحمت کو قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہان والوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ بھی تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی آپ کی وجہ سے یہ شرف مل گیا ہے کہ اس سے پہلے امتیں تباہ و برباد ہوتی رہی ہیں، لیکن امت مسلمہ کو بالکلیہ تباہی اور بربادی سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ پہلے کوئی بھی امت ایک گناہ کرتی تھی نا، تو وہ گناہ پوری امت میں عام ہوتا تھا، پورے لوگوں میں عام ہوتا، تو اس وقت پھر عذاب آ جاتا اور وہ امت تباہ و برباد ہو جاتی۔ آپ دیکھ لیں حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا، سمود، عاد، سب کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کتنے عذاب آئے، کتنی برائیاں ان میں شامل ہوتی گئیں اور پھر عذاب آتا گیا۔ جب کوئی برائی آتی عذاب آ جاتا۔ باقی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر امت، یعنی پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کو کیسے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ کوئی بھی عذاب آتا، کوئی بھی وہ گناہ کرتے، حضرت شعیب علیہ السلام کی دیکھ لیں، ناپ و تول میں کمی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت جو ہے اس پہ کلی طور پہ عذاب نہیں آتا، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم ہی پوری امت کو ختم کر دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہے ایسا ہوا کبھی؟ نہیں۔ یہ ایک خاص شان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت پہ آج تک پوری، یعنی امت پہ عذاب کبھی نہیں آیا۔ کہیں نہ کہیں ایک جگہ پہ عذاب آتا ہے، اس کے بعد پوری امت پہ کبھی نہیں آیا۔ تو یہ بھی شرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کافروں نے آپ سے لوگوں کے دور کرنے کے لیے مشہور کیا کہ آپ مجنون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا مشہور کیا؟ کبھی کہتے ہیں آپ مجنون ہیں، یعنی آپ جادو کرتے ہیں، کہیں فرمایا آپ کو آپ دیوانے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نبی کا دفاع خود کیا۔ صرف دفاع ہی نہیں بلکہ یہ الفاظ ذکر کر کے آپ کی شان کو مزید بلند فرمایا، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کے وہ فرشتے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ سورہ قلم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شان بیان کر دی۔ لوگوں کا جو کہنا تھا کہ آپ دیوانے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، اور تو اعلیٰ اخلاق پر قائم ہے۔ یعنی اب خلق عظیم کیا ہے، اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ اس سے مراد اسلام، دین یا قرآن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس خلق پر ہیں جس کا حکم اللہ نے تمہیں قرآن میں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ان خوبیوں سے ممتاز تھے، یعنی نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی کو گالی گلوچ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ آپ صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتے تھے نبوت سے پہلے بھی، اور نبوت کے بعد میں بھی اور مزید بلندی اور وسعت آئی۔ نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند رتبہ عطا کیا گیا۔ کیا کوئی دیوانہ فصاحت و بلاغت اور حکمت اور دنائی سے بھرپور ایسا کلام پیش کر سکتا ہے؟ یعنی ایک دیوانہ ہو تو کیا ایسی وہ باتیں پیش کر سکتا ہے، قرآن بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم پر ہونے کا شرف بخشا، اور خلق سے مراد وہ تہذیب و شائستگی
نرمی و شفقت، امانت و صداقت، حلم و کرم اور دیگر اخلاقی خوبیاں ہیں۔ یعنی آپ اتنے نرم مزاج کے تھے، اتنے شفیق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا نہیں ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنے کیا بغانے بھی اس کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ خلق عظیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ اس دنیا اور کائنات کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا یہ دنیا اور اس کے سلسلے تو بہت وسیع ہیں، ان کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے یا گنا جا سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جب وہ دنیا جو قلیل ہے، چھوٹی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما متاع الدنیا الا قلیل، تو جب اس قلیل کو ہم بیان نہیں کر سکتے، یعنی دنیا کو ہم بتا نہیں سکتے کہ دنیا کتنی ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا اس میں نفع ہے، کیا نقصان ہے، اس کو گن نہیں سکتے، اس کے اندر رہنے والی چیزوں کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو پھر خلق عظیم کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اتنی چھوٹی دنیا ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ رب العالمین نے جہاں اپنے رسول کے اخلاق، کردار، عظمت کا ذکر کیا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونے والی باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی قرآن کی آیات کے ساتھ کیا۔ وہ کیا لوگوں کو ایمان لانے سے اس بات نے روکا کہ وہ کہنے لگے کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اگر زمین پر فرشتے چلتے بستے ہوتے تو بے شک ہم ان کی طرف آسمان سے فرشتے کو پیغمبر بنا کر اتارتے۔ تو بعثت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صداقت، دیانت، امانت کے سب سے بڑے گواہ آپ کے دشمن تھے۔ یعنی آپ سنتے آتے ہیں کہ ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کو یعنی صدیق اور امین کے نام سے جانتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر مشرکین مکہ کو پہلی دعوت توحید اعلانیہ دی، یعنی سب کے سامنے ظاہر کر کے دی، کیونکہ ایک دعوت تھی جو خفیہ تھی، تو خفیہ جو ہے اس میں تو کچھ صحابہ مسلمان ہو گئے، کچھ ایمان لے آئے، لیکن جب آپ نے صفا پر چڑھ کے مشرکین کو جو دعوت دی تھی نا، سب سے پہلی دعوت اعلانیہ طور پر، ظاہری طور پر، تو ان سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو تمام نے یہ بات پکار کر کہی کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ دیکھیں کہ جب مخالف، آپ کا جانی دشمن آپ کو تسلیم کر رہا ہو، آپ کی سچائی کو مان رہا ہو، آپ کی امین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو، کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا کوئی ایسا دشمن ہو، سخت ہمارا مخالف ہو، لیکن وہ ہماری تعریف کسی دوسرے کے ساتھ جا کے کرے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ مشرکین جو تھے یہ آپ کو سچا اور امین کے لقب سے پکارتے تھے اور مانتے تھے کہ واقعہ ہی آپ سچے ہیں۔ ہجرت کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی اقامت گاہ چھوڑنے لگے تو آپ نے اپنے گھر حضرت علی کو چھوڑا تاکہ وہ مکہ والوں کی وہ اشیاء جو انہوں نے آپ کے پاس امانتاً رکھی ہوئی تھیں واپس کر دیں۔ دیکھیں کہ مشرکین آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ والے باوجود مخالف ہونے کے امانتیں آپ کے سپرد ہی کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مکہ میں کوئی شخص ایماندار نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شان کیسی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے فرمایا میں نے روئے زمین کے مشرق اور مغرب کی سیر کی، لیکن میں نے کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل نہیں دیکھا اور کسی گھرانہ کو بنی ہاشم کے گھر سے افضل نہیں پایا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ یعنی کیسے پتہ چلا آپ کو اور آپ کو یقین بھی آ گیا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں بطحا مکہ کے ایک جانب تھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، اور ان 2 فرشتوں میں ایک زمین پر اترا اور دوسرا آسمانوں اور زمین کے درمیان معلق رہا، یعنی ایک زمین پر آ گیا اور دوسرا زمین اور آسمان کے درمیان رہا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں۔ پھر ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر بولا ان کو تولو، یعنی ان کا ویٹ کرو۔ انہوں نے میری امت کے ایک فرد کے ساتھ مجھے وزن کیا تو میں غالب رہا۔ مطلب کیا ہے کہ میرا وزن جو تھا، ویٹ تھا، وہ بھاری رہا۔ پھر وہ فرشتہ بولا ان کو 10 مردوں کے ساتھ تولو، تو میں پھر بھی غالب رہا، یعنی میرا جو ویٹ تھا وہ زیادہ رہا۔ پھر بولا 100 کے ساتھ وزن کرو، میں پھر بھی غالب رہا۔ پھر بولا 1000 کے ساتھ وزن کرو، میں پھر بھی غالب رہا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے اونچا رہا، یعنی جس میں 1000 لوگ رکھے گئے تھے وہ پلڑا اونچا تھا کیونکہ وہ لائٹ تھا، ہلکا تھا، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا لو وزنتہ الدنیا کلہا، اگر اس کو تو ساری امت کے ساتھ تولے تو پھر بھی یہ سب پر غالب آئیں گے۔ یہ باب الفضائل سید المرسلین مشکات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا دراصل حضور علیہ السلام کی حیثیت، شان اور مقام رسالت کے ساتھ بھاری تھا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی جو ساری کائنات کے لیے بھیجے گئے، اور سرور دو عالم رحمت للعالمین ہے۔ معراج کی رات جبریل سرور دو عالم کی سواری کے لیے براق لائے۔ وہ براق جس کو یعنی اونٹ جس پہ سوار ہوئے تھے، تو براق جو تھی وہ اچھلنے لگی۔ حضرت جبرائیل نے اس کو کہا کہ اے براق آرام سے، تجھ پر محمد جیسا اکرم کوئی سوار نہیں ہوا، یعنی یہ ایسا اکرم کا مطلب کہ وہ جس کی تعظیم سب سے زیادہ کی جاتی ہے، تو یہ محمد تجھ پر، یعنی اس جیسا کوئی بھی تجھ پر سوار نہیں ہوا، اس لیے ٹھہر جا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری قبر پھٹے گی اور مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اور میں عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا۔ اس مقام پر میرے سوا مخلوق میں سے کوئی شخص نہیں کھڑا ہوگا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے کہ سب سے پہلے سب انبیاء، سب لوگوں سے پہلے کون اٹھے گا قبر سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اور عرش کے، اللہ کا جو عرش ہے اس کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن روز قیامت میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، اور سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ تو شفاعت ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم سب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب ہی شفاعت کر پائیں گے جب اللہ کا اذن ہوگا۔ اب آیت الکرسی پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ بِإِذْنِ، اللہ کی اجازت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی شفاعت نہیں کر پائیں گے۔ تو جو عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں ہم عشق رسول میں مبتلا ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت سے آگے عشق ہوتا ہے، عشق کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع مکمل طور پہ کریں۔ اتباع کیا ہوتی ہے کہ آپ کے قدم کے پیچھے قدم رکھیں، آپ کے جو سٹیپ ہے، فٹ سٹیپ، ان کے اوپر سٹیپ رکھیں، پھر اتباع ہوتی ہے۔ اپنی مرضی سے چلنا، اپنی مرضی سے کہ میں تو اطاعت کر رہا ہوں لیکن بدعات کرنا ساتھ، اپنی مرضی سے دین بنا لینا، اپنی مرضی سے نئی چیزیں گھڑ لینا اسلام میں، تو کیا واقعہ ہی ہم اتباع رسول کرتے ہیں، ہم نبی کو فالو کرتے ہیں؟ تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔
تب اللہ جسے چاہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ اس کی شفاعت کرو، تو تب شفاعت ہوگی، ادروائز ہر بندے کی اللہ کے نبی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو اللہ سے توفیق بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ تو یہ تب ہوگا جب ہم اپنا حلیہ، اپنا پہننا، اپنا اوڑھنا واقعہ ہی ثابت کریں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، اور ہمارا اوڑھنا چلنا پھرنا کیسا ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہمیں ہم عورتیں ہیں تو ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ سلم یعنی آپ نے پردہ کیسے کرنا ہے، آپ نے لباس کیسے پہننا ہے، تو یہ ہمیں امہات المومنین سے پتہ چلے گا۔ مومنوں کی جو مائیں ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، باقی جتنی بھی صحابیات ہیں، ہمیں ان سے پتہ چلے گا کہ ان کا اوڑھنا، ان کا چلنا پھرنا کیسا تھا۔ تو خالی ہم دعوے کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو ہم نبی کی امت ہے اور اسی میں ہم خوش ہوتے رہیں، اور جیسے دل چاہے ہم شادیوں بیاہوں پہ جو دل چاہے کرے، نمازیں چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ پھر ہم سوچتے رہیں کہ ہمارے نبی ہماری صفات بھی کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 خصوصیات ملی تھی، 5 ایسی خصوصیات ملی تھی جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسن، ایسی میں 5 چیزیں دیا گیا ہوں، لم یعطہن احدا قبلی، میرے سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ اور وہ کیا ہے کہ میری روب کے ساتھ مدد کی گئی کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو تو اس پر میرا روب ڈال دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے کہ جو بھی دشمن ہے وہ 1 مہینے کے دوری پر ہے، آپ ایک سفر کر کے مہینے پورے کا سفر کر کے جاتے ہیں، تو وہ اتنا دور ہے، اس کے باوجود بھی وہ ڈر رہا ہوگا، اس کا ڈر اس کے دل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اس کے دل میں ہوگا۔ نمبر 2 کیا ہے، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاکیزہ جگہ بنا دیا گیا، بس میری امت کا شخص جہاں بھی نماز کا وقت پائے تو نماز ادا کر دے۔ تو یہ بھی ہماری خصوصیت ہے۔ پہلی جو امتیں تھی ان کے لیے یہ تھا کہ مسجدوں میں جا کے وہ نماز ادا کریں، لیکن ہمارا کیا ہے، آپ جہاں بھی ہوں، جو بھی وقت نماز کا ہو، آپ نماز ادا کر لیں۔ اب دیکھیں کہ آپ جہاز میں ہوتے ہیں، تو اگر خاص ہوتا کہ صرف مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو پھر تو کئی مسجدیں لوگوں کی جو ضائع کئی نمازیں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی۔ اسی طرح آپ سفر میں ہیں، آپ گھوڑے پہ ہیں، آپ حضر، آپ کہیں بھی ہیں، نماز کا وقت آ گیا، وہاں مسجد موجود نہیں ہے، لیکن آپ جہاں پاک جگہ ہو وہاں نماز ادا کر لیں۔ آگے کیا ہے، نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کو جائز قرار دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے یہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، مال غنیمت کو جائز قرار دیا گیا۔ اور نمبر 4، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا، مجھ سے پہلے نبی اپنی قوم کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ مجھے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ ہے کہ مجھے یعنی ایک شفاعت کا حق، کسی اور نبی کوئی بھی شفاعت نہیں کر پائے گا۔ قیامت والے دن کیا ہوگا کہ سارے نبی اپنی اپنی خطائیں ان کو یاد آ جائے گی کہ میں نے فلاں جگہ پہ فلاں خطا کی، غلطی کی تھی۔ حضرت آدم سے کہا جائے گا سفارش کریں، وہ کہیں گے میں نہیں کر سکوں گا، میں نے غلطی کی تھی۔ کیا غلطی کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا گیا، تو پھر انہوں نے دعا پڑھی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح سے باقی انبیاء، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے جو غلطی ہوئی ہوگی وہ ان کو یاد آ جائے گی، اور اس پر وہ شرمندہ ہوں گے کہ پھر کہیں گے کہ اللہ ہم سفارش نہیں کر پائیں گے۔ آخر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دیں گے کہ یہ نبی ایسا نبی ہے کہ یہ معصوم عن الخطا، سے کوئی بھی غلطی خطا نہیں ہوئی۔ اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا اور وہ سفارش کریں گے اپنی امت کے حق میں، لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ جسے اللہ چاہے گا کہ فلاں بندے کے بارے میں آپ شفاعت کریں تو اسی بندے کے بارے میں آپ شفاعت کر پائیں گے۔ اور اسی طرح آپ ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ پہلے انبیاء اپنی صرف قوم کے لیے ہوتے تھے، ایک علاقے کے لیے، ایک گاؤں کے لیے، ایک شہر اور ایک قصبے کے لیے، لیکن ہمارے نبی پوری ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔
تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام ہیں، جن میں سے ایک نام محمد ہے اور دوسرا احمد اور ماہی۔ ماہی کا مطلب ہے کہ میرے ذریعے کفر کو مٹایا جاتا ہے، اور حاشر بھی ہے کہ لوگ قیامت کے روز میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، اور میرا نام عاقب ہے کہ جس کے پیچھے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عاقب کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا رسول ہونے کا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان کے بہت فصیح تھے، یعنی آپ بات چھوٹی سی کرتے، مختصر سی بات، لیکن معنی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے تھے، شارٹ بٹ میننگ فل۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں تو چھوٹی سی بات کو اتنی بڑھا چڑھا کے، 1 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے اس کو 1 منٹ میں لے جاتے ہیں، ایسے نہیں تھے۔ چھوٹی سی مختصر بات کرتے لیکن وہ اس کا معنی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ فصاحت میں ہم سے سب سے بالا ہیں، حالانکہ آپ کبھی بھی ہم سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہ فصاحت سیکھنے کے لیے کسی سے گئے ہوں، کسی کے پاس جاتے ہوں یا سیکھتے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میری زبان اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے، اسے جبرائیل مجھ تک لائے اور مجھے ذہن نشین کر دی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پیغمبرانہ زبان تھی جو رب العالمین نے رحمت للعالمین کو سکھا دی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین آمین یا ارحم الراحمین۔